اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام میں حاضر اپنے ساتھیوں کا اور ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 800 سال پہلے دو عظیم شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے افکار کے ذریعے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور آج تک ان کے آثار باقی اور مؤثر ہے۔ ایک مولانا رومی ہے اور دوسرے شمس تبریز۔ آج دنیا مولانا رومی کی عاشق ہے اور انہیں خصوصیت کے ساتھ مانتی ہے، اور شاید شمس تبریز کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، جبکہ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد ہے، اور مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے میں شمس تبریز کا کردار ہے۔ برخلاف اس کے کہ مولانا رومی انتہائی سماجی زندگی گزارتے تھے اور مدرسے اور خانقاہوں میں مریدوں کے حلقے میں رہتے تھے، شمس تبریز خلوتوں کے عادی تھے اور نام و نمود اور شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور انتہائی رازدارانہ زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی صرف ایک کتاب مقالات شمس ہے جو ان کی مختلف فرمائشات اور گفتگو پر مشتمل ہے، اور اسے مولانا رومی کے مریدوں نے جمع کیا ہے، اور اس کتاب میں شمس تبریز کے صریح اور بیباک افکار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شمس بہت جری نقاد تھے۔ شمس اپنے ذمہ داریوں کو خواص اور بزرگوں تک متمرکز رکھتے تھے، اور ان کے نقائص کو انہیں بتایا کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ان کا یہ عمل ان کی زندگی کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی سختیوں کے ساتھ مزدوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، جبکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ آج مشرق اور مغرب کے بہت سارے نام نہاد صوفی اور عارف مولانا رومی کے افکار کی تقلید کرتے ہیں اور ان کا نام تک نہیں لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے شمس تبریز کی شخصیت کسی حد تک مظلوم، ناآشنا مگر ایک عظیم مصلح، نقاد اور دلسوز شخصیت کے مالک تھے، مگر عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے اور ان کی قبر کہاں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان دی، اور ان کے نام تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انہیں شہید گمنام کہا جاتا ہے۔ میری نظر میں دنیا ادب میں شمس تبریز کی شخصیت شہید گمنام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے توجہ سے مجھے سماعت کیا، میں آپ کے شکر گزار ہوں۔